بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹیلی ویژن. میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا. پروگرام کا نام شریک حیات، جس کا 5واں ایپیسوڈ آپ اس وقت ملاحظہ فرمائیں گے. اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر شادی بغیر ہدف کے ہوتی ہے تو کپل کی لائف پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مولانا علی عظیم شرازی صاحب. میں تہہ دل سے بہت ممنون ہوں کہ اپنے بہت قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکال کر اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کی اسٹوڈیو میں آمد کا. وعلیکم السلام، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ دعوت دینے کا. تھینک یو ویری مچ. سر، ایک کپل اگر بغیر ہدف کے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی شادی کرتا ہے، تو اس کی لائف پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جیسا کہ پچھلے پروگرام میں یہ ٹاپک ادھورا رہ گیا تھا، تو میں چاہوں گا کہ اس کو دوبارہ سے اس پر نظر ڈالی جائے. ہم نے مثال دی تھی کہ اگر مقصد نہ ہو تو بالکل اس کشتی کی مانند ہے کہ جو دریا میں یا سمندر میں موجود ہے، اور نہ ہی اس کے پیڈلز ہیں، نہ ہی اس کے اندر کوئی پردہ لگا ہے، بس وہ ایک ہوا کی جھونکوں پر ہے، کہیں پہ بھی کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتی ہے، دریا میں غرق ہو سکتی ہے، سمندر کی جو تھپیڑیں ہیں اسے چٹانوں میں لے جا کے برباد کر سکتی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو انسان کو نہیں پتہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور انسرٹینٹی جب پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی کام میں تو انسان کسی کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا. خود بخود لائف جو ہے اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس نہیں رہتا، کیونکہ جب ڈائریکشن ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہنچیں، آپ کہاں پہنچیں گے، اور کتنی دیر میں اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. تو آپ اپنے مقصد کی طرف حرکت کر رہے ہوتے ہیں. یہ خود ایک سبب بنتی ہے کہ آپ کے اندر ایک انرجی پیدا ہو، خوشی کا احساس ہو. لیکن جب کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا، یعنی وہ مقصد جو اصلی مقصد ہونا چاہیے شادی کا وہی نہیں ہوگا، تو آپ کی انرجی بھی ختم ہو جائے گی، آپ کے اندر سے نشاط ختم ہو جائے گا، امید زندگی میں نہیں رہے گی، آپ پریشان رہیں گے، جلدی تھک جایا کریں گے. زندگی کے بارے میں جب آپ سے پوچھا جائے گا بے عنوان کپل کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، تو آپ کہیں گے ہم گزار رہے ہیں زندگی. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں مزہ آ رہا ہے، ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں، بس گزر رہی ہے. بس وہ کہیں گے بس گزر رہی ہے، گزار دی، یا ہم نے 15 سال زندگی کے گزار دیے. اس قسم کے جملات جو آپ استعمال کریں گے، جلدی تھک جایا کریں گے، زندگی میں جلدی تھکن ہونے لگے گی. خود میاں بیوی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا اپنا آبجیکٹیو نہیں ہے تو دوسروں کی زندگی کو فوکس کریں گے، دوسروں کو دیکھیں گے وہ کیا کر رہے ہیں، دوسرے کپلز کیا کر رہے ہیں، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے مشورے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اپنا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. تو کبھی ادھر کبھی ادھر، تو انسان پریشان رہے گا، سرگردان رہے گا. یہ پرابلمز ہوں گی. ساتھ میں میاں بیوی میں آپس میں پرابلم شروع ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کریں، ایک دوسرے کے اندر ایپ ڈھونڈنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ پازیٹیو ڈائریکشن پہ کوئی حرکت نہیں ہو رہی. تو کیا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے پہ نکتہ چینی، طنز، اس قسم کی باتیں کریں گے. اور اگر بچے ہو گئے تو پورا گھر کا ماحول ہی ایسا بن جائے گا، اور بہت برے اثرات مرتب. بالکل، بچوں میں برے اثرات مرتب ہوں گے. خود بچے پھر ایسی زندگی گزاریں گے. گھر میں ہو سکتا ہے 2 پارٹیز بن جائیں کہ ایک امی کو فیور کر رہے ہیں، ایک ابو کو فیور کر رہے ہیں، مثال کے طور پر بچے. تو خود بخود آبجیکٹیو نہیں ہوگا. جب پرپز نہیں ہوگا شادی کا، صحیح پرپز نہیں ہوگا، تو پرابلمس کریٹ ہوں گی ان کے راستے میں، ان کی زندگی میں، جو کہ خود ان کے اپنی ذات کے لیے جلدی بوڑھے ہو جائیں گے. یہ لوگ میاں بیوی جلدی تھک جائیں گے زندگی سے. پھر ایک حیوانی زندگی ہو جائے گی. صبح کام پہ جاؤ، واپس گھر آ جاؤ، بہت سے بہت بچے ہو جائیں گے دنیا میں، اور پھر انتظار کریں گے خوشی کا کہ کوئی برتھ ڈے آئے تو ہم خوش ہوں گے، کوئی شادی آئے تو ہم خوش ہوں گے، عید آئے گی تو خوش ہوں گے، ورنہ ویسے خوشحال نہیں ہوں گے. تو سیزنل ہو جائیں گے یہ لوگ، پرابلمز ہوں گی. تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں اگر ہدف ہم بنا لیتے ہیں اور شادی بغیر ہدف کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں خوش رہنے میں ہر روز ایک نئی مسرت ہمارے دل پر خدا تعالی کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اگر ہمارے دل میں اہداف مقرر ہیں. جی، دس از اے ویری گڈ پوائنٹ. اسلام نے جو خاص مقاصد بیان کیے ہیں شادی کے حوالے سے ایک کپل کے لیے، اس کی وضاحت کیجیے گا. دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم کپل کے آبجیکٹیوز کہ بے عنوان ایک شریک حیات ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان کے کیا آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، تو اصل پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں تو خدا کی رضایت کو حاصل کرنا ہے. ہم شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کامل کریں. ساتھ میں ہم کیا کریں کہ ہم جو ہے یہاں پہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہوئے خدا کی خوشنودی کو حاصل کریں. ہم اس لیے اس دنیا میں آئے
کہ ہم پرفیکشن کی طرف جائیں, خدا کی معرفت کو حاصل کریں. خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرفیکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو بہترین انسان بنا رہے ہیں, اور آپ ایک معاشرے میں ایک بہترین رول پلے کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ایک سوشل بینگ بھی ہیں, تو آپ کا ایک رول ہے معاشرے میں. تو جب ہم فیملی بناتے ہیں تو آپ ایک سوسائٹی میں ایک بہترین رول پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک اچھے شہری کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھے گھر کے اندر ایک اچھے میاں اور خاتون جو ایک اچھی بیوی ہوتی ہیں. یہاں پہ جو پوائنٹ آف ویو ہے مختلف لوگوں کا وہ مختلف ہے کہ اگر مٹیریلسٹک پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں, اگر مادی سوچ کے تحت آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ دوسرے اینگل سے دیکھیں گے لائف کو. صرف فوکس آپ کا ہوگا کہ پلیجر کس میں ہے, پین کیا ہے, پین اینڈ پلیجر کے درمیان آپ کی زندگی پھنسی رہے گی. یعنی ہر چیز کو آپ دیکھیں گے یہ میرے فائدے میں یا نقصان میں. جبکہ اگر آپ کی دینی فکر ہوگی تو آپ ایسا نہیں سوچیں گے ہر وقت, وہاں پہ آپ دینے کی سوچیں گے, لینے کی کم سوچیں گے. اسلام کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کمال کی طرف بڑھیں, اور کمال کی طرف بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر اور آپ کا آبجیکٹیو ایک ہو. یعنی کامن گولز آپ کے ہونے چاہیے. پرسنل گولز پرسنالٹی کے حساب سے الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن شادی شدہ زندگی گزارنے کے کچھ اہداف مشخص اور معین ہوتے ہیں دونوں میاں بیوی کے لیے. وہ بیٹھ کے بھی ڈسکس کیے جا سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے آگے جانا ہے, کس طرح سے ہمیں کمال کی طرف جانا ہے, ہم ایک دوسرے کے لیے کس طرح سے مددگار ثابت ہوں گے تاکہ ہم پرفیکشن تک پہنچے, کمال تک پہنچے, بے عنوان میاں بیوی بھی اور بے عنوان معاشرے کا ایک سٹیزن بھی. ابھی شخصیت کے حوالے سے بات ہوئی, میل اور فیمیل کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, نوجوان کے جو شادی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں, اور ان پروگرامز میں بھی ہم انہی باتوں کو فوکس کر رہے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی وہ کن باتوں کو ذہن میں رکھے اور تیاری کرے شادی کے لیے. تو پرسنالٹی کا جاننا بہت ضروری ہے کہ لوگ کتنے طرح کے ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہمیں ساری بات پتہ ہو, لیکن ہمیں جنرل باتیں پتہ ہوں کہ کس کس ٹائپس کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جب معاشرے میں لوگ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں, مختلف زاویے سے انسان کو دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ پروفیشن وائز مثال کے طور پہ ایک انسان کی جو پرورش ہوئی ہے اور اس نے جو رشد پایا ہے اور وہ ایک جوان کی شکل میں معاشرے میں آیا ہے, تو اس کے مختلف ایکسپیرینسز ہیں لائف میں جس کی وجہ سے اس نے ایک شیپ لیا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ انسان بہت زبردست تھنکر ہو, اس کی فکر, اس کی پرسنالٹی ایک تھنکر کی ہو, یا ایک ویژنری ذہن رکھتا ہو. اس کے مقابلے میں ایک انسان ہے وہ بالکل پریکٹیکل ہے, وہ عمل کرنا جانتا ہے, اس کے اندر فکری صلاحیتیں نہیں ہیں. یا ایک انسان جو ہے آرٹسٹک پرسنالٹی رکھتا ہے, ایک انسان جو ہے وہ میکینیکل ٹیکنیکل ہے وہ. اسی طرح مختلف طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو خدمت کرنے کا تصور رکھتے ہیں, وہ کام اس کو بس آپ کام دیں وہ کام کریں گے, لیکن آپ ان کو مینجمنٹ اٹھا کے دے دیں تو وہ نہیں کر سکیں گے. تو مختلف لوگ مختلف طرح سے, تو ہمیں اپنے آپ کو بھی جج کرنا چاہیے کہ ہماری پرسنالٹی کس ٹائپ کی ہے, اور سامنے والے کی پرسنالٹی جس کو ہم پسند کرنے جا رہے ہیں وہ کس ٹائپ کی ہے. اور اگر ایک انسان فرض کریں آئیڈیلسٹ ہے, تو اس کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے تو کیا پرابلمز آ سکتی ہیں اور کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں. پازیٹیو نیگیٹو دونوں دیکھیں, تھوڑا سا اسٹڈی کریں, انفارمیشن بہت موجود ہے, اس کو پڑھیں, تو آپ کو ایزی ہو جائے گی آپ کے لیے لائف. کیونکہ جب آپ اس سے بات بھی کریں گے اور اس کی پرسنالٹی کو جج بھی کریں گے تو ہوگا یہ کہ جب آپ زندگی ساتھ گزارنے لگیں گے تو آپ کو شکایت نہیں ہوگی کہ یہ ایسا کیوں ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پرسنالٹی ایسی ہے اور اس پرسنالٹی سے یہ توقعات ہیں. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, درک کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہ پہلی کلاسیفیکیشن ہو جائے گی ایک نوجوان کے لیے. خود اپنے آپ کو پہچانے پہلے مرحلے میں, اور اپنے شریک حیات کو پہچانے کہ وہ انٹلیکچولی کس ٹائپ کے ہیں. پھر ایموشنلی دیکھیں. دوسرا سٹیج جو ہوگا وہ ایموشنز کا ہوگا کہ اخلاقی اعتبار سے, عادتوں کے اعتبار سے وہ کس طرح کے. فار ایگزامپل وہ مثبت سوچتے ہیں, پازیٹیو سوچتے ہیں, یہ نیگیٹو سوچتے ہیں, آپٹمسٹ ہیں یا پیسمسٹ ہیں. مثال کے طور پہ آرگنائزڈ لوگ ہیں یا ان آرگنائزڈ ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ سمپتھیٹک ہیں, لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, یا بالکل کیئر فری ٹائپ کے. اس طرح کی مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں. تو یہ اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ اس انسان کی یہ عادتیں ہیں, اس کی یہ اخلاقیات ہیں, تو پھر جب اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہم اپنے آپ کو جلدی سے شیپ لے لیں گے, ہم ایڈجسٹ کر لیں گے اس کے ساتھ. اگر ہماری پرسنالٹی ایڈجسٹیبلٹی والی ہوگی, وہ ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں بتانے کا مطلب یہ کہ اخلاقی اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی عادت کس طرح کی بن گئی ہے. ایک انسان جو صرف منفی سوچتا ہو,
ہر بات پہ نا امید ہو, آپ اسے کسی بھی کام کو کرنے کو کہیں اور وہ وہاں پہ جو ہے اس کو منع کر دے کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, آج تک کوئی کر ہی نہیں سکا, تو ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. یہ ایک انسان جو بالکل ہی لاپرواہ, اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. تو یہ باتیں اگر ہمیں پتہ ہوں گی اور ہم اس کے بارے میں تھوڑا اسٹڈی کریں گے, معلومات کریں گے, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا میرا لائف پارٹنر اس طرح کا ہے یا مجھے اس طرح کا لائف پارٹنر چاہیے, کم سے کم یہ. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ خود انسان اپنے آپ سے سوال کرے, یعنی 10 لائنز میں وہ یہ ڈیفائن کرے کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ڈیفائن یور سیلف ان 10 لائنز, اپنی پرسنالٹی کو 10 لائن میں بیان کریں, تو آپ دیکھیں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے میں. اور کچھ لوگ نہیں کر سکتے, کچھ لوگ نہیں کر سکتے یہ, کیونکہ ان کے لیے کلیئر ہی نہیں ہے کہ وہ خود ہیں کیا. اسی طرح آپ ضرور لکھیں, یعنی اگر ناظرین دیکھ رہے ہیں, خاص طور سے جوان دیکھ رہے ہیں, تو یہ کام ضرور کریں کہ اپنی پرسنالٹی کو کوشش کریں کہ ود ان 10 لائنز 12 لائنز میں ڈیفائن کریں, ٹروتھفلی ڈیفائن کریں. ضروری نہیں کہ آپ دکھائیں کسی کو, لیکن خود آپ اپنے آپ کو بھی کلیئر کریں کہ یہ میں چاہتا ہوں اپنی شخصیت کے بارے میں, جو میں ہوں میں یہ ہوں. Defining your life in 10 lines, this is what the point is. بریک کا وقت ہو جاتا ہے, ہم آپ سے ملیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک, دس از ہادی ٹیلی ویژن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریک حیات, جس کا 5واں ایپیسوڈ. بریک سے پہلے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا 10 لائنز میں, 10 سطروں میں. فردر اس ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں گے. اس سے پہلے www.haditelevision.tv.com, آئی ریپیٹ www.haditv.com, ورلڈ وائڈ ویب, جہاں پر آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن اسٹریمنگ پر دیکھ سکتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ ہیں. بے شک آپ کے پاس سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کی آپشن ہے اویلیبل یا نہیں ہے, انٹرنیٹ پہ آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں. دیٹ واز بٹ آف انفارمیشن, یہ تھوڑا سا آپ کو انفارمیشن کا ایک ٹکڑا تھا آپ کے لیے. اوکے, پرسنالٹی کو 10 سطروں میں ڈیفائن کرنا, دیٹ واٹ وی ڈسکسنگ. جی, پرسنالٹی کو صرف 10 سطروں میں ہی نہیں ہم ڈیفائن کریں گے, بلکہ اس کے علاوہ جو اور ساتھ میں اس کے 2 باتیں, وہ یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے شدید پسند ہے, جس کو میں بہت زیادہ لائک کرتا ہوں, جس کو میں پسند کرتا ہوں, وہ بھی آپ ڈیفائن کریں. اس کو 10 پوائنٹس کی شکل میں یا 15 پوائنٹس کی شکل میں, جتنی بھی ہے. خاص طور سے جب آپ شریک حیات کو انتخاب کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ خوبیاں, یہ اچھائیاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لائف پارٹنر میں ہوں, فیوریٹس آپ کے, ہاں, تو وہ آپ ضرور لکھیں. اور 5 یا 10 پوائنٹس وہ بھی لکھیں کہ جو آپ نہیں چاہتے کہ اس میں ہو, تاکہ آپ کو واضح ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے نہیں پسند ہے یا میں اس سے متنفر ہوں, کہ اگر وہ میری شریک حیات میں پائی جائے گی فار ایگزامپل, تو یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. سوری. ہاں ایگزیکٹلی. تو پھر یہاں پہ یہی ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم پہلے اپنے بارے میں ڈیفائن کریں گے کہ مجھے کیا چیز پسند ہے اور مجھے کیا چیز نہیں پسند ہے. پھر لائف پارٹنر کے لیے بھی کہ کیا چیز مجھے پسند ہے اور کیا چیز مجھے نہیں پسند ہے. یہ ایک عمومی انفارمیشن ہے جو آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں, لیکن ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو آئیڈیل پرسن مل جائے, آئیڈیل پرسنالٹی مل جائے, کہ جو آپ نے معیارات رکھے بالکل ویسی پرسنالٹی بھی ملے. نہیں, کیونکہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے نا, ہر انسان میں خامیاں موجود ہیں. تو یہاں پہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو کم سے کم وہ خوبیاں اور وہ خامیاں کے ساتھ بھی اگر ہے, تو آپ شادی کے بعد اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے کہ اگر اس میں 4 خوبیاں جو میں چاہتا تھا وہ تو ہیں, لیکن وہ 2 برائی بھی ہیں جو میں سٹینڈ نہیں کر سکتا, جو میں برداشت نہیں کر سکتا. تو ان 2 برائیوں کو آپ قبول کریں گے اور اپنی ظرفیت کو بڑھائیں گے تاکہ آپ لائف اچھی گزار سکیں. کیونکہ دیکھیں, لائف تصور کیا ہے کہ شادی شدہ زندگی کا تصور یہ ہے کہ ہم لوگ شیئر کریں گے زندگی کو ساتھ, دونوں مل کر زندگی کو ساتھ شیئر کریں گے. یہ ایک عام فکر ہے, لیکن اس سے زیادہ ہے, لائف ہمیں بلڈ کرنی ہے ٹوگیدر, ساتھ ہمیں لائف کو بلڈ کرنا ہے, بنانا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ شیئر ہی کرتے رہیں گے خالی. شیئرنگ کا کانسیپٹ ٹھیک ہے ویسٹ میں, کیونکہ وہ 50-50 ہے سب کچھ, اور زیادہ تر ہماری ویسٹ میں جو فکر ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ہمیں ہر چیز شیئر کرنا ہے, گھر ہمیں شیئر کرنا ہے, اگر رینٹ پہ تو وہ شیئر کرنا ہے, ایکسپینسز سب شیئر کرنے ہیں. تو وہاں پہ شیئرنگ کا کانسیپٹ زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن اسلام ہمیں آ کے کہتا ہے لائف کو آپ کو بلڈ کرنا ہے, ٹوگیدر مل کر بنانا ہے, اور ہیپینس اور سوروز شیئر کرنی اس کے ساتھ ساتھ, اور ایک دوسرے کو کور کرنا ہے. تو پھر یہ جو فکر ہوگی آپ کی, تو آپ کے کوئی بھی لائف پارٹنر آ جائے تو آپ اس کو اس کی اچھائیوں اور اس کی برائیوں یا اس کی خامیوں کے ساتھ کہ جو آپ برداشت نہیں کر سکتے, آپ پھر بھی قبول کریں گے, تاکہ آپ اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں. اور یہی کمال ہے کہ آپ کمال کی طرف جائیں, خود کو بھی اور دوسرے کو بھی. کیونکہ آئیڈیل آپ کو لائف پارٹنر ملتا نہیں ہے, بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ کو لائف پارٹنر آپ کا آئیڈیل مل جائے. آپ کو آئیڈیل لائف بنانی ہوتی ہے, اور وہ شادی کے 2 سال میں آئیڈیل لائف نہیں بنتی, وہ گریجولی بنتی ہے.
قربانیوں کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ. ایک فریز، ایک اصطلاح جو ہماری عام زندگی میں استعمال ہوتی ہے، خاص طور پر نوجوان طبقے میں، یوتھ میں، ینگسٹرز میں، کہ فلاں شخص میری ٹائپ کا نہیں ہے، یا فلاں شخص مجھ سے میچ نہیں کرتا، اس کی پرسنالٹی مجھ سے میچ نہیں کرتی. دا فریز از میری ٹائپ کا نہیں ہے. اب ڈیفائن کیجیے کہ ٹائپ کو، ٹائپ کیا ہے؟ صحیح ہے، بہت اچھا ٹرم یوز کیا آپ نے ٹائپ، کیونکہ آج کل کی نئی جنریشن خاص طور سے وہ میڈیا کا انفلوئنس اتنا ہے کہ وہ فوراً ہی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ شادی کے 1 سال بعد یا 2 سال بعد ہی کہ یہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے، اور ہم لوگ وی کانٹ گیٹ along، ہماری نہیں بنتی یا ہم نہیں چل سکتے آگے. ٹائپ بہت جنرل ٹرم ہے. اس کی کلاسیفیکیشن اگر اس کو کھولیں گے کہ ٹائپ کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تو انسان کی IQ لیول، اس کی فریکوینسی، یہ تمام چیزیں ٹائپ میں آئیں گی. یعنی جہاں جہاں آپ کو لگے گا کہ یہ میرے مطابق نہیں ہے، وہاں آپ کہہ دیں گے یہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے. فرض کریں کلچر میں آپ میچ نہیں کرتے، ایجوکیشن میں آپ میچ نہیں کرتے، چوائسیز آپ کی الگ الگ ہیں، ہیبٹس آپ کی الگ الگ ہیں، سوچنے کا انداز الگ الگ ہے، دیکھنے کا انداز الگ ہے، تو آپ کہیں گے یہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے. یا وہ لڑکا کہے گا یہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے. نہ ان کی ہماری فیملیز ایک جیسی ہیں، نہ ہماری تمام چیزوں میں آپ ڈفرینٹ ہو رہے ہوں گے، تو آپ وہاں پہ ٹائپ لے آئیں گے اور لا کے آپ یہ کہیں گے کہ یہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے، یہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے. جبکہ اسلام کی نگاہ میں یہ بھی ویسٹ سے ہے یہ کانسیپٹ، مائی ٹائپ اور ناٹ مائی ٹائپ، یہ ویسٹ کا، کیونکہ وہاں دیکھیں وہاں مشکل نہیں ہے. آپ کو نہیں پسند آیا آپ ڈیورس دے دیتے ہیں، وہاں ڈیورس کوئی بڑا ایشو ہی نہیں ہے، وہاں شادی بڑا ایشو نہیں ہے، تو ڈیورس بھی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. وہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ٹائپ کا نہیں ہے تو چینج کر لو، کیونکہ وہ پین لینے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ اسٹرگل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ قربانی دینے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس صرف یہ دنیا ہی ہے، کیونکہ مٹیریلسٹ ہیں، یہی دنیا ہے اور یہی چند سال ہیں اور یہی چند کچھ عرصہ ہے جوانی کا، اس کے بعد بڑھاپا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس میں ہمیں کوئی پین اور ٹینشن پالنے کی ہمیں موڈ میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں چینج کر لو. اسلام آ کے آپ کو یہ فکر نہیں دے رہا ہوتا. اسلام کہہ رہا ہوتا دیکھو زندگی ایک امتحان ہے، اس میں تمہارا ساتھی، تمہارا شوہر، تمہاری بیوی وہی اچھی ہے جو اچھے برے میں تمہارا ساتھ دے. تو تم دونوں ایک دوسرے کو اوپر لے کے جاؤ، پل کرو، آگے کی طرف لے کے جاؤ، اور خدا ہے تمہارے پاس، تم نا امید کیوں؟ اور یہ سٹرگل کے بعد ہی تمہارے اندر محبت اور الفت اور چاہت اور مودت زیادہ پیدا ہوگی. اگر تم قربانی نہیں دو گے اور صرف تم پروفٹ کا سوچ رہے ہو، تو یہ تو تمہارا نگاہ ہی تو ایک تجارتی نگاہ ہے، اور تجارت میں پروفٹ اینڈ لاس ہوتا ہے. تو اس لیے تم اس نگاہ سے دیکھو کہ اگر میرا لائف پارٹنر مجھ سے میچ نہیں بھی کرتا ہے تو تم ایڈجسٹ کرو. دیکھیں پرسنالٹی ایڈجسٹمنٹ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہی بات کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پرسنالٹی کتنی ایڈجسٹ کرتی ہے سامنے والے سے. اگر آپ کی پرسنالٹی ایڈجسٹ کر پاتی ہے تو یو آف گڈ. اگر آپ کی پرسنالٹی ایڈجسٹ نہیں کر پاتی تو یہ آپ کے لیے ایک مشکل ہے خود ایک بڑی. یعنی مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک نوجوان کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میری پرسنالٹی کس قسم کی ہے، آیا میں لوگوں کے ساتھ ایزیلی ایڈجسٹ ہو جاتا ہوں یا نہیں. یا ایک نوجوان لڑکا ہے لڑکی وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ نئے انوائرمنٹ میں جب میں جاتا ہوں یا جاتی ہوں تو کیا میں ایزی ہو جاتی ہوں لوگوں کے ساتھ یا نہیں. اگر وہ نہیں ایزی ہوتی یا لڑکا ایزی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد اس کو یہ پرابلم ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں، سسرال والوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں پرابلم ہوگی اس کو. فرینڈس کے بارے میں کافی چوزی ہیں وہ، آپ کسی کو نہیں. ہاں بالکل ایسی ہوگا. اس کے علاوہ یہ بھی سوال اب نوجوان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا میری پرسنالٹی، فار ایگزامپل میری جو فیلنگز ہیں، میرے جو آئیڈیاز ہیں، میرے جو تھاٹس ہیں، پرابلمز ہیں، کیا میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں یا نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کسی سے ڈسکس نہیں کرتے، خود ہی اپنے اندر رکھتے ہیں سب کچھ، تو ایسے لوگوں کو پرابلم ہوگی، اس کے پارٹنر کو بھی پرابلم ہوگی، کیونکہ پارٹنر آئے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، لائف کو بلڈ کرنے کے لیے. جب آپ کی عادت ہی نہیں ہوگی شروع سے، بچپن سے جوانی میں آپ کی عادت ہی ہوگی کہ آپ خود ہی سیلف سینٹرڈ ہوں گے، نہ پرابلم ڈسکس کریں گے، نہ خیالات کو شیئر کریں گے، نہ کچھ، تو پھر وہ پرابلمس آپ خود ہیں، نہ کہ سامنے والا پرابلم ہے، آپ خود پرابلم، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ ایسا کیا ہے. پھر تیسرا سوال وہ اپنے آپ سے یہ کرے گا کہ کیا میں آسانی سے دوست بنا لیتا ہوں یا نہیں، اور اگر میں دوستی بنا لیتا ہوں تو کیا لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے میری دوستی، عرصہ دراز تک رہتی ہے. اگر آپ کی پرسنالٹی اس ٹائپ کی ہے کہ ہاں آپ دوستی لوگوں سے کر لیتے ہیں اور وہ لمبے عرصے کے لیے بھی ہوتی ہے، تو پھر آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ ایزیلی رہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی نہیں ہے کہ نہ تو آپ ایزیلی ایڈجسٹ ہو پاتے ہیں، نہ آپ اپنے فیلنگز اور تھاٹس اور پرابلمس کو شیئر کر پاتے ہیں، اور نہ ہی آپ دوست بنا پاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ خود ایک پرابلم ہے. آپ کسی کے ساتھ بھی رہیں گے اس کو پرابلم ہوگی آپ کے ساتھ. تو اس لیے نوجوان کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے اور اپنی انالیسس کرنی چاہیے کہ وہ ابھی کس پوزیشن میں ہے.
تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنائے, اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنائے. اپنی خامیوں اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اسلام کو بلیم نہ کرے یا اپنے سسرال والوں کو بلیم نہ کرے کہ ان لوگوں کے پرابلم کی وجہ سے میری بیوی میں اور اس کے سسرال والوں میں یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے آج میں مجھے لائف اچھی نہیں گزر رہی. نہیں, وہ خود پرابلم ہے. جی ایگزیکٹلی. سو دیٹ یہ تھی ہماری آج کی ڈسکشن. اپنے آپ کو انالائز کیجیے, اپنا وقت نکالیے اپنی پرسنالٹی کے لیے, اپنے آپ کے لیے. سب دن بزی رہنے کے بعد ایک لمحہ ایسا نکالیے 5 منٹس یا 10 منٹس کہ آپ سوچ سکیں کہ آپ نے سب دن کیا کیا, آپ کا بیہیویئر, آپ کا دوسروں سے ملنا جلنا کیسا تھا, آپ نے دوسرے لوگوں کو کیسا پایا, کہ آپ کا دن خوشی سے گزرا یا کچھ غم بھی تھے جو آپ کے ساتھ آپ کے دن میں آپ کے ساتھ جڑے رہے, اور آپ نے اگر ان غموں کو دور کرنے کی کوشش کی تو کیسے کی. بہت ساری چیزیں ہیں پرسنالٹی کے حوالے سے, اور کافی لانگ لاسٹنگ ٹاپک ہو سکتا ہے ہمارے شو میں, ہمارے پروگرام میں ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر ای میل کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہے ہمارے پروگرام کے بارے میں یا اپنی لائف کے بارے میں, تو ہم سے شیئر کیجیے. ہم منتظر رہیں گے آپ کی ای میلز کے. بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے ہادی ٹیلی ویژن, پروگرام شریک حیات. میں تھا آپ کا میزبان سوید رضا. مولانا علی عظیم شراحی صاحب کو اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.